بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر سیالوی نیوز بائی ویوز کے ساتھ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم یوم پاکستان منا رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کا قومی دن یا اس کی پیدائش کا دن انتہائی اہم ہوتا ہے۔ ہم نے وہ پروسیجر ہی دیکھا جب یہ پاکستان بنایا گیا، اس لیے شاید ہمیں اپنے ملک کی یا اپنے اس پاکستان کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہ ہو جتنا کہ ان لوگوں کو ہیں جن کا اپنا وطن نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو ہمیں انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں یا کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں یا فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے کہ وطن کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی اور ہمارے لیے یہ وطن بنایا۔ ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا، اللہ کا احسان ہے، ہمارا پاکستان ہے۔ خواب ہے اقبال کا اور قائد کا چمن، جیون سارا لگا ہے رکھنا اس کی لگن، ہم آن ہم شان حرم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہیں۔ تو اس اہم موقع پر آج ہمارے ساتھ پاکستان کمیونٹی بلجیم کے ایک درخشاں ستارے اور قابل فخر انسان محمد عامر نعیم صاحب ہیں، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک منتخب کونسلر ہیں اور پیس ایڈوائزر برسل کام کر رہے ہیں، جو کہ یقیناً ہماری کمیونٹی کے لیے، ہمارے ملک کے لیے باعث شان ہے۔ اور اس موقع پر ہم ان سے ان کے خیالات اور اس قومی دن کے حوالے سے ہم ان سے پوچھیں گے، جو یقیناً ناظرین کے لیے بھی ایک معلومات بھی ہوگی۔ تو السلام علیکم عامر صاحب، ویلکم ٹو شو۔ عامر صاحب، آپ کو جیسے پتہ ہے، معلوم ہے کہ وطن کا ہونا، گھر کا ہونا، یہ جس طرح ایک فیملی کا گھر اپنا ہوتا ہے تو اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اور وہ قوم جس کا اپنا وطن ہوتا ہے ان کے اپنے جذبات و احساسات ہوتے ہیں۔ آپ اس دن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بیلجیم میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے سلام، ان سب کو جشن آزادی کی مبارک۔ اور سیلوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ چیز کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آپ کے شو میں آؤں اور آج جو پاکستان کا یوم آزادی ہے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ جو قومیں اس وقت غلامی کی زنجیروں میں بندھی ہیں، ان قوموں اور ان ملکوں کے شہریوں سے پوچھا جائے کہ اہمیت کیا ہے آزادی کی۔ ہم کشمیر کی اگزامپل لیتے ہیں، فلسطین کی لیتے ہیں، روہنگیا کے مسلمان ہیں جن کا ملک نہیں ہے۔ تو یہی کنڈیشن کسی وقت جب ہم پہ برطانوی راج تھا تو اس وقت ہمارے اس وقت کے جو لیڈران تھے، جو ہمارے رہنما تھے، قائد اعظم علامہ اقبال اور باقی جو ان کی پوری ٹیم تھی، جن کا خواب تھا علامہ اقبال کا اور قائد اعظم نے اس کی پایا تکمیل تک پہنچایا، تو ان لوگوں نے اس کو محسوس کیا کہ آزادی کیا چیز ہے، کہ ہمیں ایک علیحدہ وقت، ایک علیحدہ وطن، ایک علیحدہ تشخص کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تاریخ گواہ ہے کہ کتنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، اور اس کے بعد ہمیں ملک پاکستان اللہ کے توفیل سے ملا، ہمیں حاصل ہوا۔ اس آزادی کی قیمت بے شک ہمارے اسلاف نے ادا کی، اور آزادی کی ہمیشہ قیمت ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، اس میں سٹرگل ہوتی ہے، اس میں ان کی قربانیاں ہوتی ہیں، جو سیکریفائسز ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی آزادی ملتی ہے۔ آزادی جو ہے یہ ملتی نہیں ہے، آزادی جو ہے یہ حاصل کی جاتی ہے، اس کو جیتا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک پوری سٹرگل تھی، اور اس کے پیچھے ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آزادی جیسی نعمت نہیں ہے۔ بڑے بدقسمت وہ لوگ ہیں جن کا وطن نہیں۔ ہمارا اپنا وطن ہے، ملک پاکستان ہے، اور اس چیز کا ہم جتنا بھی شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے، کیونکہ آج جو ہم انڈیا میں معاملات دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، دوسری ایتھنک کمیونٹیز کے ساتھ، تو مختلف جو وہاں کے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، تو میں اس چیز
मतलब बरमला ये कह सकता हूँ कि उस वक़्त के हमारे जो रहनुमा थे, उन लोगों की ये जिद्दोजहद बिल्कुल बरहक थी और उन लोगों ने हमारे भले का सोचा। और आज मैं, मेरे बच्चे या मेरी फैमिली आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। जी सैलवी साहब। तो आप, थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, आपने जो ये फरमाया है कि कौम वतन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, हर कौम को होता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम को ये जब ये गिफ्ट मिला, हमारे आबाओ अजदाद हमें दे गए, तो हमने किस हद तक अपने उस गिफ्ट को संभाल कर रखा है, या उसके जो हमारे जो जिम्मेदारियाँ या फ़र्ज आते थे हमने उनको निभाया है? कहाँ हमारी कौम से गलती हुई है और कहाँ किस तरह हमने इसको कायम दायम रखा है? इसके बारे में आपके तासरात क्या है? सबसे पहले कि पाकिस्तानी कौम पे मुझे किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। बड़े मुहब्बे वतन हैं पाकिस्तानी। इस पे सबसे पहले मैं ये कहता चलूं, इवन के जो ओवरसीज में भी बसते हैं वो अपने मुल्क की यादों को अपने सीने से लगा के रखते हैं, और पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी भी अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है सैलवी साहब। प्रॉब्लम ये होती है कि मुआशरे के बनने में और कौमों के उठ खड़े होने में मुद्दत लगती है, वक्त दरकार होता है, और उसके पीछे मुनासिब हिकमत अमली ना हो तो मजीद ज्यादा वक्त लग जाता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने भी तरक्की की मनाजिल तय की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस पे हम बहुत लंबी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर अल्फाज में ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने खोया भी, हमसे इस पाकिस्तान जुदा हुआ। देखें, वो एक बहुत बड़ा जख्म है जो कि भरा नहीं जा सकता, लेकिन हमने उससे सीखा भी। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शोरश बर्पा की गई, कुछ ताकतें उसमें इन्वॉल्व हुई, लेकिन मैं आज ये देखता हूँ कंक्लूजन के तौर पे कि जैसे तैसे भी आज हमारी इकाइयां जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, और उनको मुत्तहिद रखने में जो मुख्तलिफ जमहूरी हुकूमतें आई वो कामयाब रही। देखें, आज पाक अफगान बॉर्डर कहा जाता है, जिसको डिफेंडर लाइन कहा जाता था, ये हमारी जीत है। उसके अलावा और बड़े मामलात हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि एक स्टेट जो है वो नजर आती है, पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। हम लोगों पे बड़े इल्जामात थे, हम दहशतगर्दी का मतलब शिकार रहे। देखें, हुक्मरान जो होते हैं वो किसी भी मुल्क और कौम की उनके हाथों में उसकी तकदीर हुआ करती है। बेशक ये अल्लाह की तरफ होती है, सारी तकदीर अल्लाह की तरफ से लिखी जाती है, लेकिन जो हुक्मरान होते हैं उन पे भी ये बहुत डिपेंड करता है कि उन्होंने मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो कुछ मसाइल में हम पड़े, उसकी हमने कीमत अदा की, उसकी कीमत हमने शहादतों की सूरत में दी, उसकी जानी माली हमने कीमत अदा की। लेकिन सैलवी साहब, जो एक उम्मीद का दामन है वो कभी भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए, और वही देखते हुए मैं ये देखता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है, वो बहुत ताबनाक है। मुझे पाकिस्तानी कौम पे और इंशाल्लाह जितनी भी मतलब हुकूमतें आई हैं, मेरे ख्याल में कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि उसके मुल्क में शोरश हो, उसके मुल्क में हालात खराब हों, क्योंकि मुल्क है तो उनकी भी हुकूमत है और वो भी हुक्मरान है। तो मैं ये कहता चलूंगा कि हमने खोया भी, लेकिन हमने पाया भी, और हमने बहुत कुछ सीखा भी, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम एक मुस्बित समत में आगे बढ़े। आपने जो फरमाया कि वैसे कौम, पाकिस्तानी कौम, आज तक हम साजिशों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बहुत रवायत ये भी है कि हमारे दुश्मन ममालिक ने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया है, जिसकी वजह से वो आए दिन ऐसी साजिशें करते रहते हैं जिनका शिकार हम होते रहते हैं, खैर वो हुकूमती सतह पर हो, खैर वो मकामी सतह पर हो, आउट ऑफ कंट्री हो या इन कंट्री हो। तो इस तमाम साजिशों से बचने के लिए आप बतौर एक नुमाइंदा कम्युनिटी के
پاکستانی قوم کو کیا پیغام دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس انٹرنیشنل اور نیشنل جو سازشیں ہیں یا دشمنوں کی جو یہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان سے کس طرح بچا جائے؟ جی دیکھیں جی، فرسٹ آف آل تو کسی بھی معاشرے کے پنپنے کے لیے اور کسی بھی مثبت رویے کے آگے بڑھنے کے لیے ملک میں جمہوریت کا ہونا بہت ضروری ہے. فرسٹ آف آل سیلوی صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جیسے بھی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، تیسرا ٹینیور ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہمارے ملک میں جمہوری حکومتوں نے اپنا ٹینیور پورے کیے. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ بہت اسینشل ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جمہوری عمل جو ہے یہ جاری و ساری رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، فرسٹ آف آل. سیکنڈلی سر، اگر آپ دیکھیں جس ملک میں میں رہ رہا ہوں، بیلجیم، جو کہ پورے یورپ کا کیپٹل ہے، تو آج سے کم از کم 70 سال پہلے اس یورپین یونین جو کہ مطلب اس کا خواب دیکھا گیا، اور اس دوران آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جنگیں ان لوگوں نے دیکھی، ان لوگوں نے بہت بھاری قیمت چکائی، اور مطلب دستوں گریباں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، مختلف بلاکس تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائیاں جنگیں کسی سے مطلب ڈھکی چھپی نہیں ہیں. لیکن آپ پھر یہ دیکھیں کہ اپنی اتنی نقصان کے بعد، اپنی اتنی مطلب ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کرنے کے بعد ان لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہماری بقا اور ہمارے خطے کی بقا وہ صرف اور صرف یکجہتی میں ہے، وہ اتحاد میں ہے. تو یہی بات میں اپنے ملک میں جو اس وقت آپ نے کہا کہ بیرونی سازشیں جو ہیں، وہ بیرونی طاقتیں جو ہیں ان کی طرف سے سازشیں کی گئیں، دیکھیں اس میں ماضی میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس وقت کے جو حالات تھے جس کو نیسیسٹی آف ٹائم یا نظریہ ضرورت کے تحت اس وقت کے حکمرانوں نے ملک کے لیے بہتر گردانا. اب اس کے کچھ مثبت نتائج ہوئے، کچھ نیگیٹو، کچھ منفی اثرات ہوئے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو سنبھال لینا بات ہوتی ہے. اب سلولی بٹ اسٹیڈلی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اسٹیٹ کا ہونا اور اسٹیٹ کی ریٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں ہماری جو سب سے زیادہ کی مطلب جو ہماری وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعبہ ہے، وہ ہمارا انٹرنیشنل افیئرس کا ہے. ہماری ڈپلومیسی اور اس کی جو مطلب مین مطلب وہ ہے کہ اس کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اوپر آج اسٹیٹ پیچھے نظر آتی ہے. کچھ بیانیے ایسے تھے جو کہ کنٹروورشل تھے، مختلف گورنمنٹوں کے دور میں مختلف انداز میں پیش کیے گئے، لیکن اس وقت آج جو گورنمنٹ موجودہ ہے، مطلب بغیر کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہونے کے، چونکہ میں یہاں کی لوکل پولیٹکس میں ہوں، سیلوی صاحب میں یہ بات بڑی مطلب زور دے کے باور کرانا چاہتا ہوں، پاکستان میرا ملک ہے، اس کے اوپر آپ نے آج مجھے بلایا، میرے لیے یہ باعث فخر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس کو 5 سال کام کرنے دینا چاہیے. یہ تیسری ڈیفرنٹ پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ میں آ رہی ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی تھی، پھر نون لیگ آئی، اب تحریک انصاف ہے. آئی تھنک کہ ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، 5 ایئرز کے بعد ایک جمہوری عمل جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو عوام میں شعور لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ آپ اپنی شرح خواندگی کو بڑھائیں، لوگوں کو اچھے برے کی تمیز ہوگی. تو اگر اس گورنمنٹ نے کچھ ڈیلیور نہ کیا، اور اگر آپ یہ محسوس کرتی ہے ہماری پبلک، لیکن شعور کے ساتھ کہ کل انہوں نے دوبارہ کس کو ووٹ کرنا ہے، کس کو لے کے آنا ہے، تاکہ ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں جاری و ساری رہے. تو میرے لیے تو سب سے بڑی جو امپورٹنس ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے یہ کویسچن کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی نسل کو پڑھانا چاہیے، ان کو ایجوکیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. آپ ماشاءاللہ یہاں بیلجیم میں سیاست میں کام کر رہے ہیں، ان کی گورنمنٹ کا ایک حصہ بھی ہیں، تو آپ جب یہاں کے سسٹم کا اب پاکستان کے سسٹم سے موازنہ کرتے ہیں
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن ہمارے محکموں میں یا ہمارے سسٹم میں کون سی بنیادی تبدیلی آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے اور وہ معاشرہ بھی اس معاشرے کی طرح جدید اور ترقی یافتہ ہو جائے؟ دیکھیں، آپ نے بہت امپورٹنٹ کویسچن کیا ہے. اس وقت پوری دنیا میں 2 سوشل سٹیٹس ایسی ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک بیلجیم ہے، دوسری کینیڈا ہے. کہ ان کا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ ایک سوشل سٹیٹ کا ہے. ٹھیک ہے سر. یہاں پہ عوام کی فلاح کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بنیادی ضرورتوں کی بہت کمی ہے. میں ڈسٹرکٹ میاں والی کے مطلب ایک علاقے سے میرا جہاں سے تعلق ہے وہ کافی بیکورڈ اور رورل ایریا ہے. سر آپ یقین کریں کہ آج بھی وہاں کے جو میرے علاقے کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو کہ پہاڑی علاقہ بھی ہے، کھٹک بیلٹ ہے ہمارے پاس، اس کی میں مثال دینا چاہوں گا. لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، بجلی تو بہت دور کی بات. کئی میل خواتین مرد حضرات سارے وہ جا کے پانی لے کے آتے ہیں مختلف طرح. سڑکیں نہیں ہیں، سکولز نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. قبائل کی زندگی ہے وہاں پہ. اور یہ صرف میں اپنے علاقے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں وٹنس ہوں، جبکہ میں نے کہیں اپنے دوسرے لوگوں سے یہ بات سنی. اور میں آپ کو لکیلی بتاتا چلوں کہ یہ عمران خان صاحب کا حلقہ بھی ہے. ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ وہیں سے الیکٹ ہوئے اور یہ ان کا حلقہ بھی ہے. تو ہم بہت بیکورڈ علاقے میں رہ رہے ہیں، حالانکہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اسی علاقے میں ہیں. میں نے بھی وہیں کے اسکولوں سے ایجوکیشن بیسک جو ہے وہ کی، میرے بھائی بہنوں نے بھی، اور اسی طرح سارے میرے ارد گرد کے لوگوں میں. دیکھیں، سب سے جو امپورٹنٹ اور کی جو چیز ہے اس وقت پاکستان میں جس کی ضرورت ہے وہ ایجوکیشن، اس کے بعد ہمارا ہیلتھ سسٹم، اور اس کے بعد ہمارا سوشل سسٹم. یہ 3 سسٹم جو ہیں ان کا جب تک یہ اسٹرانگ نہیں ہو جاتے، دیکھیں عوام کو جب روٹی کے لالے پڑے ہوتے ہیں تو اچھے برے کی تمیز کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو اب جب آپ کے پاس بیسک جو بینیفٹس جو ہیں یا بیسک جو نیسیسٹیز ہیں وہ عوام کے پاس ہوتی ہیں تو سیالوی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں میٹرک تک تو ایجوکیشن ہوا کرتی تھی، اس کے بعد یا تو آپ ڈسٹرکٹ لیول تک چلے جائیں، کسی بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے منیمم جو ہے وہ ہمارا جو ڈسٹینس تھا میرے وقت میں وہ 250 کلومیٹر تھا. ٹھیک ہے جی. کہ جہاں پہ جا کے آپ نے ہاسٹل میں رہنا ہے اور پھر آپ نے ایجوکیشن لینی ہے، اور اس سے اوپر اگر ہائر ایجوکیشن پہ چلے جائیں تو وہ کم از کم جو ہمارا جو ڈسٹینس تھا فرام ہوم ٹو یونیورسٹی وہ مور دین 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر تھا. تو آج میں وہیں علاقوں میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ 40 کلومیٹر پہ میرے گھر سے یونیورسٹی بن گئی، پھر اگلے 100-150 کلومیٹر پہ بن گئی. میرے مطلب علاقے میں جہاں پہ 2-3 سکول ہوا کرتے تھے وہاں پہ انگنت سکول ہیں، ارد گرد سکول ہیں. بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم کو معیاری بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح پورے پاکستان میں. تو میں بڑا پر امید ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا ہیلتھ سسٹم اور ہمارا سوشل سسٹم جو کہ ہمارا فی الحال اس کو زکوٰۃ کا وہ کہا جاتا ہے، لیکن مطلب جس کو ادھر آپ او سی ایم وے یا شماش کا یا سی پی ایس کا جو سسٹم ہے، مطلب یہ سسٹم جب اپنے مطلب فعال ہو جائے گا، جیسے میں نے دیکھا یہاں پہ جیسے میوچل کا سلسلہ ہے، ادھر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اب انہوں نے کوئی ہیلتھ کارڈ ایشو کیے ہیں. اسی طرح مطلب یہ جو سسٹم ہے ان کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، اور ایجوکیشن از آلویز دا پریورٹی. میں اس کے بعد عوام میں شعور آئے گا. دیکھیں اس کے علاوہ جتنے ادارے ہیں، اداروں کی حد بندی ہونی چاہیے کہ ایک ادارہ دوسرے میں اس میں نہ کرے. اور پھر ہمارے ہاں جو بہت بڑا ناسور ہے وہ کرپشن کا. ٹھیک ہے جی. ہمارے پرائم منسٹر کو میں نے کہتے سنا کہ وہ خود یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن بہت ہے. اب ان کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں، تو روک تھام کے لیے ان کو بھی ٹائم چاہیے. کم ہوئی ہے لیکن اس کو 0 پہ آنا چاہیے. آپ ایک بڑے عرصہ سے پاکستان سے باہر مقیم ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ کافی فعال ہیں، تو آپ اوورسیز پاکستانی سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو مزید بہتری جانے کے لیے کس طرح اپنا کردار ادا کریں؟ ویری گڈ کوشچن سر. دیکھیں جی، ہم جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں، فرسٹ آف آل تو ہم اپنے ملک کے نمائندے ہیں.
کیونکہ بے شک میری نیشنلٹی بھی بیلج ہو گئی، آپ کی بھی ہو گئی، تو وہ کہتے یہ ہیں عامر لو پاکستانی، وہ پاکستانی جو عامر ہے، ٹھیک ہے سر، ہم سے ہماری شناخت چھینی نہیں جا سکتی، اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے کہ ہم پاکستانی۔ سب سے پہلے تو ہم کو اپنا کردار، اپنا گفتار، ان چیزوں کو درست کرنا ہے، ہمیں خود ایگزامپلری ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ارد گرد کے جو دوسری کمیونٹیز کے لوگ ہیں تو ان کے لیے ہم ایگزامپل ہوں، ہم تانا نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے فرسٹ آف آل یہ ہم وہ اکثر میں سنتا ہوں تقاریر میں، اکثر امبیسی میں بھی جب جائیں وہاں پہ ہوتی ہیں تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ سفیر ہیں اپنے ملک کے۔ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ہم لوگ واقعی اپنے ملک کے سفیر ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے سیالوی صاحب، اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو، اپنے عمل کو اتنا مطلب اس کو فیئر رکھنا ہے، اتنا اس میں مطلب پختگی ہونی چاہیے، اور اتنی ہماری وہ مطلب اس کے اندر مطلب ایک شفافیت ہونی چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے اچھی مثال دیں۔ سیکنڈلی دیکھیں 25 سال مجھے ہو گئے، مور دین 25 ایئرس، اسی طرح باقی میرے جتنے ارد گرد میرے دوست ساتھی جو اوورسیز میں ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان کی ترقی میں ہمارا کردار ہے، ہم یہ کردار ادا کرتے رہیں اور ہم آگے بھی کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ عامر صاحب۔ ناظرین کرام، کسی بھی ملک کے لیے آزادی کا دن اس کا انتہائی امپورٹنٹ دن ہوتا ہے، اور پاکستانی قوم اپنے اس دن کو خوب جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہے، اور اس موقع پر یا اس دن کے موقع پر ہمیں اپنے تاریخی قوم پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے آج تک کیا کیا اور کیا کھویا اور کیا پایا۔ خصوصی طور پر اس پاکستانی کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار زیادہ پرزور طریقے سے ادا کرے، کیونکہ وہ ایک اچھے معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور وہ اچھا یہاں سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ملک میں بھی وہ سکھا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ملک قائم اور دائم رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان بھی دنیا کے صف اول کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا۔ تو آپ کو بھی اگر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو تو ایو خبریں کا یوٹیوب چینل حاضر خدمت ہے۔ اختر سیالوی، اینٹورپن، بیلجیم۔